اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں، یہ جہیز کی مومنٹ ہے، کسی کے گھر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے مسلم معاشرے کی، نہ صرف مسلم معاشرہ بلکہ ہر ایک مذہب کے گھر والوں کی یہ ایک لعنت بن چکی ہے۔ دہیج نہ دینے کی وجہ سے کئی سارے ہمارے بچیاں مارے گئے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی چار طرف کے ہو۔ اتنے بچیاں گھر سے بھاگ گئے ہیں کیونکہ ان کے ماں، ان کے گھر والے ان کی شادی نہیں کر سک رہے۔ شادی اس لیے نہیں کر سک رہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے شادی کرنے کے لیے۔ مفلس کی بیٹی بھی بڑے نازوں سے پلتی ہے، جہیزوں کے لیے تم اس کی بیٹی کو نہ تڑپاؤ، اور تمہیں ہے بھوک دولت کی تو میری بات سن لو، یہ تمہیں ہے بھوک دولت کی تو میری بات سن لو، یہ کٹورا لے کے تم ہاتھوں میں سڑکوں پہ نکل جاؤ، کٹورا لے کے تم ہاتھوں میں سڑکوں پر نکل جاؤ۔ This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Specialty Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designers, Al-Sharik Group of Institutions, Fortune School, Gulbarga Cars, and by Edify International School. کس طرح مسلمان بہنوں کو پھنسایا جا رہا، اپنے کنٹرول میں لے کر ان کو بھگا کے شادی کر کے ان کے زندگیوں کو برباد کیا جا رہا۔ اس مسئلے کو غور و فکر کرتے ہوئے پچھلے 8 دن سے نوجوان ہمارے تبریز صاحب، سمیع صاحب جو باغدتی سے ہے، یہ لوگ پچھلے 8 دن سے مسلسل گلبرگہ کے ذمہ داروں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے ہٹایا جائے، اس مسئلے سے کیسے ہمارے بہنوں کو بچایا جائے۔ دہیج جو اسلام اور ایک ہندوستان کے سنویدھان میں اس کو انلیگل کیا گیا سو ہے، آج ہم اس کو ایک کلچر بنائے ہیں۔ اگر دہیج دیں گے، اتنا پیسہ دیں گے، گاڑی دیں گے تو آپ کی بچی سے شادی کی جائے گی۔ کیا یہ ہمارا فرض ہے بنتا کہ اس دہیج کے معاملے کو روکا جائے؟ آج سے 2 سال پہلے غالباً مارچ 2021 میں گجرات میں احمد آباد میں عائشہ عارف خان نامی ایک مسلم لڑکی نے ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی، اور اس سے پہلے اس نے ایک ویڈیو بنایا تھا جو بعد میں کافی وائرل ہوا سوشل میڈیا پر۔ اس ویڈیو میں اس نے بڑے درد بھرے انداز میں اپنی تکلیفوں کا ذکر کیا، اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا، اور ایک جملہ اس نے کہا تھا بڑے درد بھرے انداز میں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے انسانوں کی شکل نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ پھر سے انسانوں کی شکل نہ دکھائے، یہ جملہ اس نے کہا تھا۔ اور یہ بڑے شرم کی بات ہے ساری انسانیت کے لیے۔ اس کی جو وجہ تھی تو جہیز تھا، بعد میں جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے، اس کے سسرال والوں نے اتنی تکلیفیں دی جہیز کے لیے کہ اسے اپنی جان دینے پر مجبور ہونا پڑا، اور یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑا کہ اللہ تعالیٰ پھر سے انسانوں کی شکل نہ دکھائے۔ مانگ کر جہیز لینا، ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ جہیز مانگ کر لینا، اگر شرط پر نکاح ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں دیں گے تبھی نکاح ہوگا، یا مانگ کر اگر جہیز لیا جا رہا ہے تو وہ ایک رشوت کی طرح ہے، ایک رشوت کی طرح ہے، اور اسلام میں رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے، دونوں ناجائز ہے۔ تو ڈائریکٹ یہ بات کہ جہیز لینا اسلام میں حرام ہے، اگر مانگ کر جہیز لیا جا رہا ہے تو یہ حرام ہے۔ تو اس لعنت کو بھی روکنا ہے، جہیز کو روکنا ہے، اور دوسری بات یہ کہ نکاح کو آسان کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادگی سے نکاح کرو، سادگی سے نکاح کرنا ہے، یہی پیغام کو عام کرنا ہے۔ نوجوانوں سے، میں نوجوان ساتھیوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ عام لوگ ہیں جو تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جہیز ایک، جہیز ایک، جہیز ایک، جہیز ایک، جہیز ایک، جہیز ایک۔ یہ بیداری نوجوانوں میں آئی ہے، بڑے لوگوں میں نہیں آئی ہے، بڑے باپ میں نہیں آئی ہے۔ یعنی جب نوجوانوں نے یہ ٹھان لیا ہے اس مہم کے ذریعے سے ہم جہیز کے خلاف آ چکے ہیں، تو کیا ہو گیا ہے؟ میرے مسلم معاشرے کے ان بڑے حضرات کو جو آمنا صدقنا کے نام پر جہیز لینے اور دینے میں ملوث ہے، آؤ آپ بھی باہر نکل آؤ، اور سوشل میڈیا کے ذریعے، لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے جو حضرات سن رہے ہیں، جہیز کسی ایک فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے، ڈوری یہ کسی کے فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک نحوست ہے، یہ ایک ناسور ہے، یہ ایک دیمک ہے جو انسانیت کو شرمسار کرتے جا رہی ہے، انسانیت کو برباد کرتے جا رہی ہے۔ یاد رکھیں، رشوت صرف پیسے سے نہیں ہوتی ہے، جہیز کی مانگ کرنا اور ڈیمانڈ کرنا بھی یہ رشوت میں داخل ہوتا ہے۔
بعض لوگ دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز دیا. تو یہ بات کو آپ ذہن میں رکھ لیں, اس چیز کو کنفرم آپ کر لیں. جہیز فی نفسی حرام نہیں, بلکہ جہیز اس وقت تک صحیح ہوگا جب ایک باپ خوشی سے دے گا, اپنی بیٹی کے لیے دے گا, اس کو اپنے مال کی مالکن بنا کر اس کو دے گا, تو وہ جہیز بالکل صحیح ہوگا. لیکن اگر دھلا ڈیمانڈ کرے مجھے گاڑی چاہیے, مجھے زمین چاہیے, اور وہیں پر سامنے سے یہ ڈیمانڈ ہوتا جائے کہ ولیمے کا اچھا کھانا ہونا چاہیے, بڑے اچھے فنکشن ہال میں ہونا چاہیے, اچھا کھانا پکوانا ہونا چاہیے, اور شایان شان شادی ہونی چاہیے, یہ الفاظ کہہ کے ڈیمانڈ کر کر سامنے والے کے دباؤ ڈالنا بیٹی والوں پر, اس کو کہا جاتا ہے جہیز, اور اس کو کہا جاتا ہے رشوت. السلام علیکم, جے ہند ساتھیوں, میں شراز شافی. آج مسلم چوک پہ ہم لوگ ایک بیداری کے لیے ایک پروگرام رکھے تھے جس کا ایجنڈا بہت کلیئر ہے, دہیج کو حرام اور نکاح کو آسان کیا جائے. آئے دن مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے لڑکیاں غلط کاموں میں, غلط چیزوں میں, سیکشول ایکٹیویٹیز میں, پبلک پلیسز میں, ہوٹلوں میں جا رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کئی سارے لڑکیاں ہیں جو لوگوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. کوئی ایسے لو ٹریپ, بھگوا لو ٹریپ بنا رہے ہیں, اس پہ بھی ہمارے مسلم کے لڑکیاں بھی اس پہ بھی پھنس رہے ہیں. کڑی سے جوڑے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ غریب طبقے کے لوگ جو پریشان ہیں وہ ہے دہیج کو لے کر پریشان ہیں, شادیوں کے اخراجات کو لے کر پریشان ہیں. آج بیداری کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ غریب مستحق لوگوں سے دہیج لینا چھوڑ دو, یہ اسلام میں بھی حرام ہے, اور ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن, ہندوستان کے قانون میں بھی یہ چیز انلیگل کیا گیا ہے. اتنے پہ بھی آج ہم لوگ ہیں نا, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, ہر کاسٹ کے لوگ اس دہیج کو کلچر بنے سے ہم لوگ, یہ کلچر بن گیا ہے. اگر تم دیے تو تم نے, اگر تم نہیں دیے تو وہ تمہاری بچی پہ ظلم ہوگا. آئے دن ہم دیکھیں کئی سارے بچیوں کو مارا گیا, کئی سارے بچے دہیج کے معاملے میں پھانسی ڈال کے سوسائڈ کر لیے. تو ہم یہ چیز نہیں ہونا, کیونکہ کسی کی بچی رہنے, بچی ہماری بھی بیٹی ہے, آنے والے وقت میں ہمارے بھی بچے بڑے ہوں گے. یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یا ان کے بچوں کے ساتھ یہ حادثہ ہو. کسی ایک غریب کی بچی جب بھاگ کے گئی تو ہم جا کر ان کے ماں باپ کو پوچھے تو ماں, بیوہ ماں ہے, وہ ماں بولی کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, نہ میں دہیج دے سکتا ہوں, نہ میں میری بچی کی شادی کر سکتا ہوں. تو میں میری بچی کو بولی کہ تیرے کو جو راستہ اپنانا ہے اپنا, کیونکہ میری حیثیت نہیں ہے کرنے کی. بچی نادانی میں غلط قدم اٹھا کے غیر مذہبی لڑکے کے ساتھ بھاگ کے چلی گئی. یہ غلط ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں اگر یہ لوگ ذمہ دار ہے تو ذمہ دار ہم لوگ بھی ہیں کہ ہم لوگ معلومات رکھ کر ہم لوگ روڈوں پہ اتر کر لوگوں میں بیداری نہ لائیں. تو گلبرگہ کے جتنے بھی بڑے کاروباری ذمہ دار لوگ ہیں جو تجارت کرتے ہیں, کروڑوں روپے اربوں روپے کما رہے ہیں یہ لوگ, ان کے طرف بھی یہ ذمہ داری بنتی تھی. دیکھیے آخرت میں جب وقت آئیں گا تو یقیناً دنیا چھوڑو, آخرت میں تو ہم سب کو اس چیز کی پوچھے کہ جب غریب مستحق تھے تو ہم ان کی مدد کیوں نہیں کریں. بچے جب بھاگ کے جائے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم لوگوں پہ آتی. بات کوئی غریب بچی کی بھی نہیں ہے, ماڈرن سوسائٹی, ماڈرن فیملی کے بچے بھی غلط قدم اٹھا رہے ہیں چیزوں پہ. اس لیے چاہیے کہ ماں باپ نظر رکھے وہ لوگوں کا, جو گھر کے بہن بھائیوں کو بھی, مردوں کو نظر رکھنا بہت ضروری ہے اس کے اوپر. میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دہیج کو روکا جائے, نکاح کو آسان کیا جائے. دہیج اگر رکیں گا تو نکاح آسان ہوگا اور ہمارے بچوں کی زندگی بچیں گی. بچے جو غلط قدم اٹھا رہے ہیں اس سے ہمارے بچیاں بچیں گے. اور کرناٹک وقف بورڈ کی بھی یہاں پہ کہیں نہ کہیں ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ ایک ایسا مسلم آفیشیل آرگنائزیشن ہے جہاں پر مسلم آفیشیل آرگنائزیشن کو مسلم غریب کمیونٹی کو سپورٹ کرنا رہتا. بشرطے سپورٹ نہ کرتے ہوئے یہ لوگ کا کام جو اب تک ہم دیکھے ہوئے ہیں, زمین جو قبضہ ہوئی وہ کیس لڑنا, زمین کو اپنے قبضے میں لینا, پھر وہی زمین کو کسی کمرشل ایک بڑے بزنس مین کو لیز پہ دے دینا, وہ پیسہ لینا, جنریٹ کرنا. آپ میرے کو بتاؤ وقف بورڈ کیا ہیلپ کرے آپ مسلم کمیونٹی کے لیے, کنٹریبیوشن کیا ہے آپ کا کنٹریبیوشن کیا؟ آپ وقف بورڈ میں ریکروٹمنٹ شروع کریں, ریکروٹمنٹ پروسیس شروع کریں. کیا آپ وقف بورڈ سے ہاسپٹل بنائیں, اسکولز بنائیں غریب بچوں کے لیے, کیا اپارٹمنٹ بنائیں, گھر بنائیں. آپ کے اتنے زمین ہے وقف بورڈ کے کہ وہ کمرشل جگہ پہ غریب مستحق جو بزنس مین ہیں ان کے لیے دکان بنا کے دیے, کمپلیکس بنا کے دیے. اگر آپ غریب مستحق کے لیے کمپلیکس بنا کے دیتے تو وہاں بنڈیاں لگا کے مسلم کمیونٹی کے لوگ نہیں ٹھہرتے تھے وہاں پر. جتنے بھی آج بنڈیاں والے دیکھیں گے آپ کو پورے میجورٹی اور مسلم. یہ ہے آپ کا کنٹریبیوشن مسلم کمیونٹی کے لیے. چلیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم وقف بورڈ سے, آپ کے پاس ریونیو جنریشن ہے, آپ وہی ریونیو جنریشن سے ہر سال مسلم ماس میرجز لڑکیوں کا آپ کرنا چاہیے آپ کو کسی بھی حال میں. مائنر اور میجر کپلز جا کر وہاں پر اشلیل حرکتیں کر رہے ہیں, گندگی پھیلا رہے ہیں.
शर्म आती है, इसलिए हमारे घर के फैमिली मेंबर्स आज पब्लिक प्लेस पे मौजूद नहीं रहते। हमारे बड़े पब्लिक प्लेस पे नहीं जा रहे, बच्चों को नहीं ले जा सकते क्योंकि वो अश्लील हरकतें देखेंगे तो यही बच्चे आने वाले वक्त के मुस्तकबिल है, इनके ज़हनियत ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए कमिश्नर ऑफ पुलिस से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेस है हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम में लिखे सो है, दे सो आपको, वो पब्लिक प्लेसेस पे डेली रूटीन राउंडिंग होना चाहिए। हमारे बच्चों के प्रोटेक्शन करना है, हमारी माँ बहनों की प्रोटेक्शन करना है, इसीलिए हम लोग ये तहरीक स्टार्ट करे सर। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि दुआ कीजिए हमारे लिए और वो गरीब माँ बाप के लिए, और एक मदद का एक जरिया बनिए सबके लिए। शुक्रिया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multispecialty Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designers, Al Sharekh Group of Institutions, Fortune School, Gulbarga Cars, and by Edifi International School.